السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن کی خاک سے اپنا تعلق عاشقانہ ہے، وطن کی خاک سے اپنا تعلق عاشقانہ ہے، کشش بھی خوب ہے اس کی انداز دل برانہ ہے۔ دم آخر تلک ہم کو نہیں بستر اٹھانا ہے، دم آخر تلک ہم کو نہیں بستر اٹھانا ہے، یہیں مرنا یہیں جینا یہیں مر کر سمانا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام، قابل صدر احترام، معزز سامعین اکرام اور میری پیاری پیاری اساتذہ اکرام اور عزیز طالبات، میرے ان لفظوں میں میری معصومیت بول رہی ہے، میرے جذبات بول رہے ہیں۔ یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میں جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات کی ایک فقیر ادنیٰ سی طالبہ ہوں۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ اس عظیم الشان شخصیت کا نام اپنی حقیر زباں پر لا سکوں، لیکن مجھے مجبور کیا ہے ان کی محبت اور شفقت اور ان کی محنت نے کہ میں آج میں اس مقام پر آ کر کھڑی ہوئی ہوں۔ معزز حاضرین، یہ داغ داغ اجالا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب غزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحدن نہیں کہ جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار، کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے تشتوں میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ کمے دل۔ معزز حاضرین، افسوس 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، افسوس 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ معزز حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستانوں کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جس قوم نے اس عظیم بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا، جس قوم کے 50,000 علماء اکرام نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوما، آج وہی قوم اپنے ملک میں بے یار و مددگار، ماتھے پر دہشت گردی کا جھوٹا کلنک لگائے پھرتی ہے۔ اسی لیے ہم نوجوانان شہر قائد نسل نو آصف سین کی قیادت میں مسلم ریزرویشن کی تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہیں، کیونکہ ہمیں ریزرویشن چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہمیں ریزرویشن چاہیے سرکاری اور نیم سرکاری نوکریوں کے لیے۔ ہمارے قائد دین ملت حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے کہا تھا کہ ہم ہندوستانی مسلمان بائی چوائس نہیں بلکہ بائی چوائس انڈین ہیں۔ ہمارے کابرین نے کہا تھا کہ ہم بھارتی مسلمان اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں دفن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے 1947 میں گورے انگریزوں کی غلامی سے آزادی مانگی تھی، لیکن آج ہم ان کالے انگریزوں کی غلامی سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ اگر انہیں ہماری آزادی سے دقت ہے تو ہم چیخ کر چلا کر یہی کہیں گے کہ ہمیں آزادی دو جہالت سے، ہمیں آزادی دو غربت سے، ہمیں آزادی دو تعدن سے، ہمیں آزادی دو کلکشن سے۔ ارے تم نے ہمیں تقسیم وطن کے ہنگاموں میں مارا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہمیں بھاگلپور، ملیانہ، گجرات، ممبئی، مظفر نگر تک جلایا، ہم خاموش رہے۔ ارے تم نے ہمیں یکساں سیول کوڈ بنانے کو کہا، لیکن ہم خاموش رہے۔ ارے کب تک چلے گی ہماری معصومیت؟ کب تک ہم ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ تم نے ہم سے ریزرویشن کا حق چھینا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہماری اسلاف کی تاریخ کو مست کیا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہمارے مسلم نوجوانوں پر دہشت گردی کا جھوٹا کلنک لگایا، ہم خاموش رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آزادی آج بھی طلبگار ہے۔ آزادی یقیناً ہم نشینوں، یہ تاج محل ہمارا، یہ لال قلعہ ہمارا، یہ جامع مسجد ہماری، سب چیزیں ہماری عظمتیں رکھتے ہیں اس شہر میں۔ تحریک خلافت ہماری، ریشمی رومال ہمارا، میسائی مینڈ ہمارا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہمیں نہیں لگایا تھا، کارگل کی چوٹی پر لہرایا ترنگا ہمیں نہیں۔ ارے ہماری رگوں میں نیتھورام گور سنگھ کا نہیں، ہماری رگوں میں شہید ٹیپو سلطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ معزز حاضرین، لیکن افسوس، آزادی آج بھی طلبگار ہے۔ آزادی حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے۔ چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پر، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پر، کیونکہ حالات شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، میں نہیں، سچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو قومی بینک قرضی نہیں رہتی۔ میں نہیں، سچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اعلیٰ حوضی سوسائٹی کے دروازے بند ہیں۔ میں نہیں، محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں میں تعداد 3% سے کم ہے، اور فوج پولیس محکمے میں ان کی تعداد
4% है। लेकिन अफसोस सद अफसोस हम सिर्फ एक जगह अक्सरियत में हैं, वो जो है जेल की काली कोठरियाँ। जी हाँ जनाब, जेलों में हमारी तादाद 25% है। अरे कहाँ की आज़ादी, कैसी आज़ादी? अजीज़ों मुझे बताओ कहाँ की आज़ादी? क्या इसीलिए हमारे अकाबिरीन ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? क्या इसीलिए हमारे उलमा इकराम ने फांसी के फंदे को चूमा था? मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुसलमानों, कत्ल खू आम है, दहशत है यहाँ। कत्ल खू आम है, दहशत है यहाँ। कौन कहता है कि आज़ाद हैं हम? अरे सरहदों पर भी हम, मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियाँ हमारी, कानपुर के जूते हमारे, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे, फिर भी हम 70 सालों से नंगे और भूखे। अजीजों, कहाँ की आज़ादी और कैसी आज़ादी? मुअज़्ज़िज़ सामिईन, जब से एक चाय वाले के अच्छे दिन आए, न जाने 20 मुसलमानों का जीना दोहबर कर दिया। कभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर डाका, कभी अजान पर पाबंदी, कभी जमीयत उलमा पर निशाना, कभी टिपू सुल्तान की सालगिरह पर हंगामा, कभी जामिया मिलिया अलीगढ़ जैसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दादे किरदार पर हमला, कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पर हमला। अरे वो हमारे मदारिस और मसाजिद को दहशतगर्दी का करार देते हैं, तो सुनिए जिन लफ्जों में मेरी मासूमियत बोल रही है। ज़माना अगर तुलाए हमारी जान लेने पर तो क्या, ज़माना अगर तुलाए हमारी जान लेने पर तो क्या। अरे उनसे कह दीजिए कि हम तो वो हैं जो हथेली पर जान लिए फिरते हैं। इल्ज़ाम लगाती है दुनिया हम लोगों पर दहशतगर्दी का, इल्ज़ाम लगाती है दुनिया हम लोगों पर दहशतगर्दी का। हम मदारिस वाले हैं, अरे दहशतगर्दी क्या जाने। वाखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।